خاص رحمت ہوندی ہے اور انہاں لوگاں دے رب بخشش فرما چھڑدا ہے، لیکن یہ طریقہ جڑا ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ اور پھر شہراں دے اندر اسی اس چیز تو محفوظ ہاں، تسی سنتے رہتے ہو، نیٹ تے بھی ویکھتے رہتے ہو، ساڈے گجرات یا وزیر آباد ایک بہت بڑا انتظام کیتا جاتا ہے، بہت بڑا انتظام کہ جس کے اندر پہاڑیاں بنائیاں جاندیاں، جانتے ہو چیز ہوندا ہے نا شہراں دے اندر پہاڑیاں بنائیاں جاندیاں نے، مصنوعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد دا ایک تصور پیش کیتا جاتا ہے، مصنوعی خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، مصنوعی گنبد خضرا بنایا جاتا ہے، اور اوتھے لنگر دا انتظام بھی ہوندا ہے۔ اس انتظام نو ویکھن دے واسطے وہ جڑیاں پہاڑیاں بنیاں نے یا جڑے ماڈل بنے نے، انہاں ماڈلاں نو ویکھن دے واسطے گھروں بیبیاں بھی آ جاندیاں نے، تے کئی با پردہ ہوندیاں نے تے کئی بے پردہ ہوندیاں نے، کئی با پردہ ہوندیاں نے تے کئی بے پردہ ہوندیاں نے، تے آ جڑے لونڈے قسم دے نوجوان نے وہ پھر وہ لنگر لے کے دوڑتے ہیں، انہوں نے چاہ پیش کرن لگے، جوس دین لگے، چبڑے جان دیے نام رکھے حضور دی آمد کی خوشی دا کردار کنجنا والا ادا کر رہے ہیں، کچھ غیرت کھا، کوئی بندہ غیر مسلم دے ویکھے دا تیرے اس عمل دے کردار والوں ایمانداری نال دس آکھے دا ہے کمینہ حضور دا غلام ہے، غیر مسلم بھی نہیں منے گا، تے جو غلامی دا مظاہرہ کرنا ہے تے پھر وہ اس انداز نہ ہوئے کہ پہاڑیاں بنانیاں جائز نہیں، ماڈل بنانا جائز نہیں، اور بیبیاں نال لے کے جانا بھی جائز نہیں، چاہے با پردہ ہوئے چاہے بے پردہ، جو کوئی نہ جائز، با پردہ بھی لے کے جانا جائز، شریعت کے اندر جائز۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا دین عطا فرمایا ہے، جیڑا مشن عطا فرمایا ہے، اس مشن پیچھے چھوڑ کے میلاد کا جلوس کٹیا جا رہا ہے، اور جلوس اس انداز کا کہ جس جلوس کے اندر شریعت کی حداں دا جلوس کٹیا جا رہا ہے، اتنا بڑا کمینہ پن کیڑا ہو سکتا ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایسا کردار ادا ہو رہا ہے سنی مسلمان نے، اور جویں نہیں ہوتا موسمی ڈڈو نکلتے نا، ہوں موسم سیاہ ختم ہوتا پیا، پیچھے نکلے سن یہی تے موسمی جویں ڈڈو نکلتے ہیں، موسمی عاشق نکلتے ہیں چند دنوں دے واسطے، 12 ربیع الاول آن والا ہے، چنیاں گھراں دے اندر، لائٹاں گھراں دے اندر، لائٹاں لانا نجائز نہیں، چنڈیاں لانا نجائز نہیں، کوئی نجائز نہیں، میں بڑی ذمہ داری نال گل عرض کر رہا، نجائز نہیں، لیکن وہ جھنڈی لانا جی دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد باغ کی تصویر ہوئے، ساڈی تے اوقات دے وے کہ اسی حضور دے نالین پاک دا نقش ہوئے تے دل تے لگ جائے یا متھے تے لگ جائے تے اسی فخر سمجھنے ہاں، حضور دے گنبد دی تصویر ہوئے، لائی تو گھر دے اندر ہوئے، آواز نال اٹھے تے پھر جائے نالی دے اندر تے پھر انہوں اٹھائے کوئی نہ کہ میں چودھری صاحب ہاں، ڈوبو مار تو ایسے چدراڑ تو ایسے عشق تو جڑا لے کے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک گنبد دی تصویر دی توہین کر رہے ہیں، ظالماں ایمان دا مظاہرہ ہے یا بے ایمانی دا مظاہرہ ہے؟ بے ایمانی دا مظاہرہ ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آج پہلا دن ساڈا عشق اجاگر ہونا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے، گل جی حق دی جائز ہے وہ کرنا اور نجائز کو روکنا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ پروردگار سانا حق سمجھن دی اور حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام الانبیاء غلام جلوس کڑیا جائے صلی اللہ علیہ میرے محبوب علیہ السلام یہ شریعت حضور کو بمال کیتا جاوے، ایسا جلوس جائز نہیں، ایسے نافل کے اندر بندہ شریک ہوئے جتنے میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوئے لیکن نظریہ تے سوچ غلط ہوئے، پھر ایسے نافل کے اندر جانا بھی جائز نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے عورتوں کے واسطے پردے دا حکم دیتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے شریعت دی نازل ہوئی ہے، جڑا قرآن نازل ہویا ہے، اس قرآن دی عورت نو باپ پردہ رہن دا حکم دیتا ہے۔ اگر اس میں جھوٹ دی خاطر بے پردہ عورتاں شہراں دے اندر سڑکاں دے اندر نکل جاواں، پھر
نہ آ جاوے مومن دا حق کی بندا ہے کہ پانچ وقت دا نمازی ہے جڑا نہیں ہو نمازی بن جاوے جڑا پہلا نمازی ہے کم از کم زیادہ نہیں دے ہر نماز بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھے حضور تے درود پڑھے کم از کم 12 ربیع الاول تک 12 دن ایسا کردار شکور بنا لے ہر نماز بعد 100 مرتبہ میرے آقا دی ذات تے درود پڑھیا جائے اکھاں جھک جاون اگر کردار کے اندر کوئی میل وہ میل ختم کر دے کیونکہ موسم نور والا آ گیا ہے اللہ دے رحمت دے فضل والا مہینہ آ گیا ہے اس مہینے دے اندر رب نے سب نو وڈی رحمت عطا فرمائی ہے سب نو بڑا فضل عطا کیتا ہے اور جڑے محبوب نے دنیا دے اندر آ کے دنیا دے اندر ایک دنیا جہاں دا مٹایا ہے اور آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام نے روحیاں ماما نے اتھرو پونجے نے روحیاں بیٹیاں نے اتھرو پونجے نے دنیا دے اندر بڑے بڑے مجبور لوگ ہوئے اور اس وقت بھی بڑی غربت نہ لوگ مجبور نے اور جب انسان مجبور ہو جاوے بے بسی ہوئے وہ انسان ہی جانتا ہے کہ میں کتنا کو مجبور ہاں پر آپ ذرا اس وقت کی طرف جب لوگ غلام بننے نے غلام کے انداز نال خریدے جاندے نے نہ وہ واپس کر جا سکتے نے نہ اپنی مرضی نال سانس لے سکتے نے انہاں دا کام کیے جو مالک نے حکم دینا ہے وہ ہی کرنا ہے مثال دے طور تے اگر اونٹ دھوپے بچی آئے حق بنتا ہے غلام دا چھاویں کرے مالک نے نہیں کیا انہیں خود چھاویں کیتا مالک نے جناب انہوں جھوٹ مارنے نے مارنا ہے وہ دنال زیادتی کرنی ہے تو کون ہونا ہے میری اجازت کو بغیر چھاویں کرنے والا اگر نہ چھاویں کرے پھر بھی مار دینے اللہ حاضر کے آدھا ہر لحاظ دنال غلام دنال نوکر دنال ظلم کیتا جاندہ ہے پر میرے محبوب علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فرمایا میں مکے دے اندر ستروں مشہور سا لوگ تیرا نام لے کے اپنے غلاماں نوں دستے سن تیرے نال ابو ذر غفاری والا او جڑا منظر پیش کرتا ہے جڑا سلوک اپنے غلاماں دے نال کرتا ہے او سلوک نہ کرا کی مطلب فرماتے نے بڑا ظالم سا اپنے غلاماں نوں ماردا سا زیادتی کردا سا بڑا ظلم کردا سا ایک دن قسمت دا ستارہ جا گیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اندر حاضر ہویا میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا مسلمان ہوں کے بعد محبوب علیہ السلام نے نصیحتاں کی دیا میرے آقا علیہ السلام نے بڑا کچھ سکھایا بڑا کچھ دسیا دسوں زبان دوں میں اجازت طلب کی تھی نجبان آقا نے اجازت ادا فرمائی میں دروازے تک پہنچیا وہاں پھر آواز پہنچی حضور نے فرمایا اے ابو ذر واپس آ جاؤ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہویا فرمایا ایک چیز رہ گئی ہے میں رسول کی سنیا وہ کی چیز ہے حکم فرمایا جبال آقا نے فرمایا آج تو بعد اپنے غلاماں دے نال برا سلوک نہیں کرنا اچھا سلوک کرنا ہے امام الانبیاء دے غلاموں ذرا غور فرمایا نے آپ فرماندے نے رسول کی سنیا حکم فرماؤ غلاماں دے نال کی وجہ سلوک کرنا ہے میرے جبال آقا نے فرمایا ان کا سلوک کرنا ہے جو آپ کھاویں گا اپنے غلام نوں بھی کھوانا ہے جو آپ پینے گا اپنے غلام نوں پلانا ہے جو آپ پہنے گا اپنے غلام نوں پہنانا ہے آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول کا حکم ہویا میں اپنے گھر آیا اپنی بیوی نوں حکم دیتا آج کھانا اپنے ہاتھوں دے نال خود تیار کر جدوں کھانا تیار ہو گیا میں سارے غلاماں نوں بلایا ہے خود دسترخوان لایا ہے وہ تے کھانا رکھیا ہے کھانا رکھن تو بعد اپنے غلاماں دے درمیان بیٹھ گیا خود کھانا بابا کے برتناں دے اندر تقسیم کر لیا جدوں سارے غلاماں نوں کھانا تقسیم ہو گیا میں کیا کھانا شروع کرو ایک بڈھا جا غلام میرے قریب بیٹھی آیا ہے انہیں آکھیا اصل گل دس جڑا
میں تو کسی قسم کا دکھ نہیں دے گا. سنو امام الانبیاء علیہ غلاموں، اے میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت مبارک ہے. آپ نے جو حکم فرمایا ہے، آؤ اس دور دے اندر تیرا ایسا غلام ہوئے جدا بندہ لاکھ یا 2 لاکھ 4 لاکھ پہلا دے دے، اس غلام کا جینا حرام کیتا جانا ہے. پر میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر تشریف لے آگے غلامہ دے حقوق دے بات کی دیئے، حضور نے بیٹیاں دے حقوق دے بات کی دیئے، حضور نے بہنہ دے حقوق دے گل کی دیئے، حضور نے بیوی دے حقوق دے گل کی دیئے. میرے آقا علیہ السلام نے والدین دے حقوق دے گل کی دیئے. ایک دنیا میں اندر رہ کے حضور دے نام دے دن دن چار چار ٹائم کھانے کھان والے ہو. حضور علیہ السلام نے ایسے سے دیکھے نے میرے گھر کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے نے، کتنے دن آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلیا، لیکن اپنی امت دے واسطے خیر خیر منگی ہے، اپنی امت دا درس کے اندر رکھی آئے، ہر قسم سے ظلموں دے وچوں نکال کے آقا علیہ السلام نے چاہیا کہ میری امت روشنی کی طرف آ جائے. لیکن آئی کا دور ایسا آ گیا، وہ علامت جڑیاں اس دور کے اندر کافراں دے بے ایماناں ظالماں دے وجود کے اندر پائیاں جانیاں سن، اج ساڈے وجود کے اندر پائیاں جانیاں نے.